کل رات کو جب آپ کی پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد بہت سارے لوگ اڈیالہ کی طرف گئے، وہ اس مارکی کی طرف گئے جہاں پر علیمہ خان صاحبہ موجود تھیں، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ وہاں سے جا چکی ہیں۔ اگلا 1 گھنٹہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ڈھونڈتے رہے، کچھ لوگوں سے میرا بھی رابطہ رہا کہ علیمہ خان صاحبہ کہاں گئیں، اور کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، اور پھر اچانک یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی لوکیشن جو ہے یہ انہوں نے خود فون کر کے بتایا کہ ہم یہ نیلا دلہ انٹرچینج کے پاس کہیں پر ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس دوران کیا ہوا؟ کچھ علیمہ خان صاحبہ نے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے پارٹی کو کچھ بتایا ہے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ اور کیا سارا واقعہ پیش آیا؟ جی، اس دوران بھی کچھ لوگ جو ان کے ہمراہ تھے ان سے ہمارا رابطہ تھا۔ اڈیالہ جیل کے سامنے سے انہیں ایک مارکی میں لے گئے، ایک شادی گھر قسم کی جگہ، وہاں کچھ عرصہ رکھا، پھر وہاں سے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم گرفتار کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ حامد کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم لاہور پولیس کے حوالے کریں گے۔ علیمہ بی بی کو، دیگر بہنوں کو کہا گیا کہ آپ کے خلاف مقدمہ کوثر اسلام آباد میں درج ہوا ہے، لیکن یہ بات بعد میں درست ثابت نہیں ہوئی۔ وہاں سے ان کو وہ لے گئے اور جو جگہ آپ نے بتائی ہے وہاں جا کر ان کو اتار دیا گیا، اور اتارنے کے بعد ان سے کچھ فاصلے پہ پولیس کی ایک نفری کھڑی رہی، اور وہاں سے انہوں نے رابطہ کیا جو ہمارے ان کے خاندان کے لوگ تھے یا ہمارے دیگر پارٹی کے ممبران تھے، اور وہ بخیر و عافیت رات اپنے گھر پہنچ گئیں علیمہ بی بی، اور ایک بہن تو اسلام آباد آئیں علیمہ بی بی، 2 بہنیں لاہور چلی گئیں۔ صحیح ہے، تو اب آئندہ کا لاہم علیمہ بی بی صاحبہ کا کیا ہے؟ یا کیا کل جمعرات کو بھی وہ کوشش کریں گی ملاقات کرنے کے لیے؟ ویسے تو شاید ان کی ملاقات کا دن منگل ہے، لیکن اب کیا ہوگا؟ کل ہم نے دیکھا کہ وہ ملاقات نہیں ہوئی تو پھر لوگ کھڑے رہے، سارا دن پارٹی کے لوگ بھی ان کے ساتھ جمع رہے۔ کیا یہ ایپیسوڈ اب ریپیٹ ہوگا سر جمعرات کو، منگل کو؟ دیکھیے، یہ تو سراسر انتظامیہ کی زیادتی ہے نا، یا انتظامیہ کے اوپر جو کوئی سپر انتظامیہ ہے، یہ ایک بڑا معمول کا روٹین کا معاملہ ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے یہ ہو رہا ہے۔ اڈیالہ جیل ہم آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا، ملاقات ہو جایا کرتی تھی، لیکن یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس ملاقات کو مشکل بنانا ہے، اس میں رخنے ڈالنے ہیں، جو نام دیے جا رہے ہیں ان ناموں سے ہٹ کر کوئی نام خود تراشنے ہیں، ان لوگوں کو بلانا ہے۔ کیسے بلایا جاتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ ایک طریقہ ہے جو عمران خان صاحب نے وضع خود کیا کہ میں ان 3 لوگوں کے ذریعے نام دوں گا، وہ نام جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں ان تک دیے جائیں گے، اور انہی لوگوں سے میں ملوں گا۔ تو وہ طریقہ ہم نے اپنایا، عدالت نے بھی اس کو قبول کیا، عدالتی فیصلے میں بھی وہ آ گیا۔ اب پچھلے 3 ہفتوں سے جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کی روگردانی ہو رہی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے اس کو نہیں اپنایا جا رہا۔ خاندان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، لیکن پچھلے ہفتے 3 بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا۔ کل یہ کہا گیا کہ 3 میں سے 2 بہنیں جا سکتی ہیں، علیمہ بی بی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا ہمارا جانا، اپنے بھائی سے ملنا، یہ کسی انتظامی افسر کی خواہش کے تابع نہیں ہے، یا ہم تینوں جائیں گی یا کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ انہوں نے سٹینڈ لیا، اور وہاں وہ موجود رہیں، پرامن تھی بالکل، کوئی وہاں پہ ہنگامہ نہیں تھا۔ یہ تو انتظامیہ نے سڑکیں بند کر دیں، چاروں اطراف ناکے لگا دیے، مجھے جانے سے روک دیا۔ کوئی 1.5-2 میل دور اڈیالہ سے پولیس نے پہلے میری گاڑی کو نرغے میں لیا، میں نے پیدل چلنے کی کوشش کی تو مجھے روکا گیا۔ مسلح پولیس افسران، سپاہی میرے سامنے آ کر ڈٹ گئے۔ تو یہ کیوں کیا گیا کہ کس کو روکنا ہے، کس کو بھیجنا ہے؟ یہ ہمیں قبول نہیں ہے کہ عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ بھی انتظامیہ کی خواہش کے مطابق ہو، جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں ان کو نہ ملنے دیا جائے، ان پہ لوگوں کو مسلط کیا جائے۔ تو ہم عدالت میں تو احتجاج کریں گے، توہین عدالت کی درخواست ہم نے دائر کی ہوئی ہے، کر دی ہے، لیکن یہ معاملہ سیاسی سطح پہ بھی اٹھے گا، پارلیمان میں بھی اٹھے گا، اور احتجاج کی شکل میں اگر ضروری ہوا تو ہم ہر سطح پہ اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس میں سلمان راضی صاحب، آپ کا کل کی پریس کانفرنس میں جو غصہ تھا وہ قابل فہم ہے، اور آپ کا نقطہ بھی بڑا واضح ہے کہ نظم کا تقاضا یہ ہے کہ جو فہرست دی جائے اس کے مطابق ملاقاتیں ہوں، ورنہ پھر پارٹی ڈسپلن برقرار رہ نہیں سکتا۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کے خیال میں اس میں بیرسٹر گوہر کو ایکسیپشن ہے کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں؟
دیکھیے ان کی اپنے بارے میں یہی بحث ہے کہ میں مستثنا ہوں، میں جا سکتا ہوں. بہرحال یہ بات ہم پارٹی کے اندر طے کر لیں گے کہ کیا کسی کو لسٹ سے استثناء حاصل ہے یا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے علاوہ تو کوئی اس قسم کا استثناء نہیں مانگ سکتا. یہ معاملہ سیریس ہے. یہ پچھلی 2-3 میٹنگ سے یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں جن کے نام لسٹ میں نہیں ہوتے، اور وہ کوئی عالم غیب سے بلاوا آتا ہے یا کیا ہوتا ہے اور وہ اندر چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پورے پارٹی کے نظم کو پامال کرنے والی بات ہے. لیکن جب آپ انٹینشنز پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ جی یہ عالم غیب سے بلاوا آیا ہے اور چلے گئے ہیں، آپ ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ شکوک و شبہات پھر سب پر پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ علی ظفر ہوں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، یا کوئی علی عمران وغیرہ ہوں، یا کوئی رضیہ سلطان ہوں. جی دیکھیے، اب ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے نا کہ اب آئندہ اگر کوئی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ دانستہ طور پہ پارٹی کے خلاف جا رہا ہے. پارٹی کا جو قاعدہ ہے، جو عمران خان صاحب کا خود وضع کردہ قاعدہ ہے، اس کے خلاف جا رہا ہے. تو پھر اس کو کس نگاہ سے دیکھا جائے؟ ظاہر ہے ہم شک کی نگاہ سے ہی دیکھیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. کوئی اپنا نام کسی اور ذریعے سے نہیں ڈلوائے گا ملاقات کے لیے. ملاقات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک لسٹ دی جائے. خان صاحب کے مقرر کردہ کوآرڈینیٹر ہیں. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آپ امید کرتے ہیں. لیکن بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے تو یہ واضح طور پہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں اور خان صاحب جب مجھے بلائیں گے میں ان سے ملاقات کے لیے جاؤں گا. میرے لیے خان صاحب کا حکم کسی بھی فرد واحد کی خواہش سے زیادہ اہم ہے. آپ کے متعلق ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں میں یہی بات ختم کرتا ہوں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں میں آئندہ بھی جاؤں گا، آئندہ بھی ایسا کروں گا. پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے عمران خان صاحب کا حکم کیسے ان تک پہنچتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے نا. عمران خان صاحب سے ہو جائے گی ملاقات، اس بات میں وضاحت ہمیں حاصل ہو جائے گی کہ کوئی اور بھی چینل ہے ان کا حکم ان تک پہنچنے کا، یا وہی ذریعہ ہے جو انہوں نے خود وضع کیا ہے. اگر ان کا حکم پہنچنا ہے تو وہ ایک طریقہ انہوں نے خود بتا دیا کہ کیسے ان کا حکم پہنچے گا، کیسے وہ تعین کریں گے انہوں نے کس سے ملنا ہے. لیکن اگر کسی اور غیبی ذریعے سے حکم آتا ہے اور اس حکم کی اطاعت ہوتی ہے تو پھر سوال تو اٹھیں گے. لیکن دیکھیں یہ بات واضح ہو جائے گی خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی تو. بالکل صحیح ہے. لیکن کل سر جو بیرسٹر گوہر صاحب کا نقطہ تھا، ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکل کمیٹی میں یا پارٹی کے اندر کسی بھی فورم پر یہ طے ہی نہیں ہوا کہ اس طرح کی سچویشن ہوگی اور لسٹ کو فالو نہیں کیا جائے گا، تو اگر کچھ لوگوں کو اندر بھیجا جائے گا تو وہ نہیں جائیں گے. چونکہ یہ طے ہی نہیں ہوا اس لیے میں چلا گیا. آپ ان کا یہ نقطہ بائے کرتے ہیں کیونکہ یہ کسی پر بھی واضح نہیں تھا کہ اگر آپ کو بلایا جائے گا اور آپ لسٹ کے بغیر بلایا جائے گا تو آپ نہیں جائیں گے. دیکھیں یہ اندرونی بات ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. کچھ عرصہ قبل بابا روان صاحب گئے تھے، بہت قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں. بالکل بھرپور پارٹی کے اندر بات ہوئی تھی کہ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. لسٹ میں ظاہر ہے ان کا نام نہیں تھا لیکن وہ گئے تو تنقید بھی ہوئی اور پارٹی کے اندر کچھ فیصلے ہوئے تھے. لہٰذا اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. شاید وضاحت نہیں تھی ان کو، آئندہ کے لیے وضاحت ہو گئی ہے. صحیح ہے. سلمان صاحب کل جو ملاقات ہوئی ہے جن لوگوں کی خان صاحب سے، ان کے ذریعے سے جو چند چیزیں باہر آئی ہیں اس میں ایک تو خان صاحب نے بڑے برہمی کا اظہار کیا ہے اس بات پہ کہ پارٹی کے لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، کوئی کسی کو سازشی کہہ رہا ہے. اور اطلاع یہ ہے کہ تادیبی کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو ایسا بندہ پارٹی کے خلاف بات کرے یا پارٹی کے لوگوں کے خلاف آپس میں الجھنے کی کوشش کرے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. کیا یہ باتیں درست ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں؟ ایسا ہوا ہے؟ دیکھیے ہو سکتا ہے ایسی بات ہوئی ہو، اور اگر ہوئی ہو تو یہ مناسب بات ہے. ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر ایک دوسرے پہ الزامات نہیں لگنے چاہیے، لیکن جب تک خان صاحب کے مقرر کردہ سپوکس پرسن نیاز اللہ نیازی صاحب کی ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہم کسی اطلاع کو مصدقہ نہیں مان سکتے. تو ان کی جب ملاقات ہوگی اور وہ خان صاحب کا پیغام باہر لائیں گے تو اسی کو مصدقہ سمجھا جائے گا.